آپ اگر خوبصورت سیکورٹی کو رکھیں گے اور آپ ان کو ڈکٹیٹ کریں گے، آپ کے دماغ میں کچھ نہیں ہوگا تو آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، آپ کو کچھ بیماری ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اگر 20 منٹ تک کسی بھی خاتون کو میک اپ میں دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، انہیں دیکھ کر اس کا مطلب ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ذہن میں گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں ہلچل ہوتی ہے۔ لوگ مجھے کچھ بھی بولے، بزدل بولے، کچھ بھی بولے، کار بولے، میں تو میرے اللہ اور اللہ کے رسول بات۔ السلام علیکم ناظرین، گزشتہ دنوں اقرار الحسن نے جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک پر الزامات لگائے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا نعوذ باللہ دماغ منفی ہے، اور اس حوالے سے جو ڈاکٹر ذاکر نائک نے عورت کے با پردہ ہونے کے بارے میں بات کی اور جو اسلام نے بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے، اس پر بات کی، آج ڈاکٹر ذاکر نائک نے منہ توڑ جواب دے دیا اقرار الحسن کو، اور جو ڈاکٹر ذاکر نائک سے بغض میں نعوذ باللہ اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، آئیے ان کی گفتگو سنیں پہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنی بے پردگی ہے، نیوڈیٹی ہے، آبسینٹی ہے، ننگا پن ہے۔ قرآن مجید میں اس کا حل ہے، حجاب۔ لیکن اللہ تعالیٰ خواتین کے حجاب کے پہلے قرآن مجید میں مردوں کا حجاب بیان کرتے ہیں۔ خواتین کے حجاب کے ایک آیت پہلے مردوں کا حجاب کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30۔ کہو مومن مرد سے کہ وہ اپنی نظر نیچے کر لے، کہو مومن مرد سے، مسلمان مرد سے، کیا وہ اپنی نظر نیچے کرے تو کیا وہ محفوظ رہے۔ نظر نیچے کرنا مطلب اگر آپ کوئی بھی خاتون، کوئی بھی لڑکی کو دیکھتے ہیں اور اگر آپ کا دماغ بھٹکتا ہے تو آپ کو گزر بسر کرنا چاہیے، گزر بسر کرنا چاہیے۔ ایک مسلم تھا جو ایک لڑکیوں کو دیکھ کے گھور رہا تھا، تو اس کے دوست نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں، لڑکی کو گھورنا حرام ہے۔ تو اس نے کہا ہمارے رسول آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے، میں نے تو آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لڑکی کو 3 منٹ بنا پل کے جھپکے دیکھو وداؤٹ بلنکنگ دا آئز اور بولو میری نظر ہی پوری نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول کا کہنا یہ تھا اگر انجانے میں، اللہ کے رسول کے معنی یہ تھی کہ اگر انجانے میں آپ کوئی لڑکی کو دیکھیں گے تو نظر نیچے کرو، دوسری بار مت دیکھو۔ اس کا مطلب نہیں کہ ایک لڑکی کو 3 منٹ بنا پل کے جھپکا ہے وداؤٹ دیکھو بولو کہ نظر پوری نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آتا ہے خواتین کا حجاب، کہ کہو مومنہ سے، مسلمہ سے کہ اپنی نظر نیچے کرو اور اپنے پلو کو، اپنے ہیڈ کورنگ کو اپنے چھاتی پہ ڈالو اور اپنی زینت کو محفوظ کرو، صرف اپنے شوہر، اپنے والد، اپنے بیٹوں، اور ایک لمبی فہرست ہے محرم کی۔ تو محرم کے علاوہ غیر محرم کے سامنے آپ کو حجاب کرنا ضروری ہے۔ اور سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہا گیا ہے کہ جب بھی، یہاں آیت مل گیا، اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورت سے کہ جب بھی وہ باہر جائیں گی تو جلباب پہنے۔ جلباب ہوتا ہے اوک لوگ، کچھ لوگ کہتے ہیں کوٹ، کچھ لوگ کہتے ہیں عبایا، عربی میں جلباب، تو کہ ایک دم ڈھیلا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں۔ جلباب پہنو تو لوگ جانیں گے کہ آپ ایک ایسی خاتون ہیں جو عزت والی ہے اور آپ کو کوئی چھیڑے گا نہیں۔ اور شریعت میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں 6 چیزیں ہیں حجاب کے بعد۔ نمبر 1 ایکسٹینٹ۔ ایکسٹینٹ مطلب کتنا حصہ آپ کے بدن کا چھپا ہونا چاہیے۔ مرد کے لیے ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک، عورت کے لیے پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے
صرف وہ چیز چہرہ اور ہاتھ کھلا ہو سکتا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی چھپا ہونا چاہیے. لیکن یہ تو سب مانتے ہیں اختلاف چہرے پہ اور ہاتھ پہ. باقی جسم پہ نہیں تو باقی پورا جسم چھپا ہونا چاہیے, صرف چہرہ اور ہاتھ چھوڑ کے. دوسرا, باقی 5 جو نقطے ہیں وہ خواتین اور مرد میں یکساں ہے. دوسرا نقطہ, کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ کے جسم کا ڈھانچہ دکھ سکے, آپ کے جسم کے کنٹور نہ دکھ سکے. تیسرا نمبر, کپڑے اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے چاہے اس کے تھرو آپ دیکھ سکے. چوتھا نمبر, کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے, چمک دھمک, تاکہ دوسرے کو اٹیک کر سکے. آپ پہن رہے ابایا لیکن اس کے اوپر سیکوینس ہے, ہر قدم پہ چھپک چھپک لائٹ آتی ہے اپنے چہرے پہ, روشنی. تو حجاب کا مقصد ہی کیا ہے نا, ڈھیلے ہے. آپ کا حجاب اتنا بھڑکیلا ہے, کلر فلورسنٹ کلر, اور اس کے اوپر سیکوینس ہے, جیسا لائٹ پڑی تو آنکھ پہ آتی ہے. 5واں نقطہ, کپڑے دوسرے مذہب کے نہیں ہونا چاہیے. آپ صلیب نہیں پہن سکتے. صلیب عیسائی کی نشانی ہے, ٹائی عیسائی کی نشانی نہیں ہے. یہ تو میں نہیں پہنتا تھا, وہ لوگ کو غلط فہمی ہے. آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا پڑھیں گے تو لکھا ہے ٹائی, کیونکہ جو ملک میں بہت ٹھنڈی ہوتی تھی تو وہ باندھنے کے لیے ٹائی پہنتے تھے. آپ اگر جائیں گے کوئی کہیں بھی بائبل میں نہیں لکھا ہے کہ ٹائی صلیب کی نشانی ہے. آپ پادری کا فوٹو دیکھیں, پادری کیا پہنتے, توپ پہنتے, توپ جیسا ٹائی نہیں پہنتے. یہ کچھ مسلمان کو غلط فہمی ہے. تو کوئی بھی کام کے لیے, صحیح کام کے لیے حرام تو کر نہیں سکتے, آپ کتنے بھی بڑے دائی ہو. تو میں پہنتا ہوں کیونکہ غیر مسلمان کو متاثر کرنے کے لیے. کون سا جوکر ہے یہ, ٹائی سوٹ ٹوپی ٹھکنے کے اوپر فرض ہے یا سنت ہے, اختلاف ہے. لیکن کوئی بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ مستحب نہیں ہے. ادھر مستحب یا فرض, میں سمجھتا ہوں فرض ہے. امام ذہبی کہتے ہیں گناہ کبیرہ ہے, لیکن چاروں ائمہ کہتے کہ مستحب ہے, سنت ہے, جو بھی ہے. میں کوٹ ٹائپ پہ نہ, لیکن میرے ٹراؤزر میرے پینٹ ٹھکنوں کے اوپر ہے. سر کو ڈھانکنا سنت ہے, ٹائی کو پہننا مباح مطلب آپشنل. تو 5واں نقطہ ہے وہ نشانی مت پہنو جو غیر مذہب کی نشانی ہے, صلیب, ٹیکا. اور آخری ہے آپ دوسرے جنس کے کپڑے مت پہنو, مرد عورت کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے, عورت مرد کے. یہ 6 ہے. اگر اس کا احترام کریں گے تو پوری پورنوگرافی اور پورے یہ ننگا پن دنیا سے نکل جائے گا. افسوس کی بات ہے کہ ہم کئی بار مسلم معاشرے میں دیکھتے ہیں, جب میں تقریر کرتا ہوں تو ہندو جو میری تقریر کو دیکھتے ہیں, جب مجھ سے ملنے آتے ہیں تو احترام کرتے ہیں. وہ عام طور پہ حجاب نہیں کرتے لیکن اپنا دوپٹہ سر پہ لیتے اور میرے سے دور رہتے ہیں, کیونکہ جانتے ہیں کہ میں جب تقریر کرتا ہوں کہتا ہوں there should be no intermingling. لیکن افسوس کی بات ہے کئی مسلم معاشرے میں تو مسلمان خواتین مجھ سے بات کرتی ہے, بولتی ہے میرے فین ہے, لیکن میرے پہ چڑھ جاتی مطلب میں چڑھنے دیتا ہوں, ایک دم آگے رہے رکو, میں پیچھے جاتا ہوں ایک دم دیوال آ جاتی ہے, ارے بھائی کیا کر رہے آپ, چڑھ جاتی ہے. خالی یہ مہر ہے, میں تو چھونے بھی نہیں دیتا ہوں بھائی, لیکن میرے قریب آتی ہے. جب بھی جیسا بھی 2-3 میٹر سے کم ہوتا ہے تو میں اور پیچھے جاتا ہوں. ڈسٹینس ہونا چاہیے نا. ہم دیکھتے ہمارے معاشرے میں قرآن پڑھتے لیکن حجاب پہ عمل ہی نہیں کرتے. یہ جو حجاب ہے یہ ایک پوائنٹ ہے حجاب کا, یہ 6 نقطے ہیں, یہ 6 نقطے ہیں. یہ کپڑے کے حجاب کے بارے میں, آپ کس طریقے سے بات کرتے وہ بھی حجاب میں آتا ہے, کس طریقے آپ چلتے وہ بھی حجاب میں آتا ہے, سب حجاب میں آتا ہے. صرف کپڑے حجاب میں نہیں آتا ہے.
افسوس کی بات ہے جب مسلم معاشرے میں جاتے ہیں تو انہیں حجاب کی تہذیب نے، میں جاتا ہوں کئی مسلمان تاجر، ان کی سیکریٹری خاتون، کیوں؟ وہ کام کرنے میں بہت اچھا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر آپ ایک کمرے میں ایک مرد اور عورت نامحرم ہے تو تیسرا انسان شیطان ہے۔ آپ کی سیکریٹری کو آپ نوٹ دیں گے نا، کیا مرد مر گئے کیا دنیا کے؟ اپنے ریسیپشن پہ خاتون کو رکھتے، کیوں رکھتے؟ اٹریکٹ کر سکے۔ اٹریکٹ میں مانتا ہوں جو بولتے بالکل صحیح ہے، لڑکی کو رکھیں گے تو میں چمک دھمک کے کوئی بھی آ جائے گا نا۔ اس لیے ایروپلین میں ایئر ہوسٹس ہوتے ہیں نا، اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ کیوں؟ یہ آپ کو اٹریکٹ کر رہے جہنم کی طرف۔ آپ کو اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں، لیڈی سیکریٹری رکھتے، لیڈی ریسیپشنسٹ رکھتے۔ خواتین اگر کام کرنا چاہتے وہ ایسا کام ہونا چاہیے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے، اور علیحدہ ہونا چاہیے، لیڈی سیکشن بالکل الگ۔ There should be no intermingling of jinns. انٹرمنگلنگ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ انٹرمنگلنگ ہوئے گا تو فتنہ ہوں گی۔ آپ اگر خوبصورت سیکریٹری کو رکھیں گے اور آپ ان کو ڈکٹیٹ کریں گے، آپ کے دماغ میں کچھ نہیں ہوگا تو آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ آپ کو کچھ بیماری ہے، آپ خوبصورت سیکریٹری رکھتے، اس کو ڈکٹیٹ کرتے، پھر بولتے ذرا لیٹ ہو گیا، لیٹ رکو، وہ رکیں گی۔ آپ ان کے مالک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں، زنا کے قریب بھی مت آؤ۔ زنا تو حرام میں لکھا ہے، زنا کے قریب بھی مت آؤ۔ آج ہم دیکھتے دنیا میں زنا، ایڈلٹری، فورنیکیشن عام ہے۔ امریکہ میں ایک شخص 8 عورت کے ساتھ سوتا ہے شادی کرنے کے پہلے، ایوریج۔ شادی کرنے کے بعد کتنے لڑکیوں سے سوتا ہے وہ لکھا نہیں۔ ایوریج ایک مرد امریکہ میں، ایوریج مطلب ایوریج ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ ایک پی ایچ ڈی ریسرچ ہوا تھا مسلمانوں کے بارے میں، کہوں گا نہیں میں، وہ بھی ہاں یہ 8 سے کم ہے، لیکن ہاں یہ آپ جس معاشرے میں رہیں گے وہ معاشرے کو نقل کریں گے۔ ایوریج ایک مرد امریکن USA میں 8 عورتوں کے ساتھ سوتا ہے شادی کرنے کے پہلے۔ شادی کرنے کے بعد کتنے کے ساتھ سوتا وہ سروے میں نہیں لکھا ہے۔ زنا، ایڈلٹری، فورنیکیشن۔ شادی کے پہلے زنا کرو تو انگلش میں بولتے فورنیکیشن، شادی کے بعد کرو تو بولتے ایڈلٹری۔ قرآن مجید میں سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں لکھا ہے آپ زنا کے قریب مت آؤ۔ زنا کے قریب مطلب، ابھی میں کہوں گا ایک لڑکی فون کرتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ آواز اورا میں نہیں آتی، آواز خاتون کی آواز جو ہے وہ اورا میں نہیں آتی۔ تو خاتون فون کرتی ہے تو میں بات کرتا ہوں، 2 بار فون کرتی، 3 بار فون کرتی، پھر اچھے آواز میں بات کرتی۔ ارے لڑکی سے بات کرنا کیا ہے، نو پرابلم۔ پھر بولتی چلو چائے کے لیے باہر جائیں گے۔ چائے کے لیے کیا پرابلم، نو پرابلم، ہم زنا تھوڑی کر رہے ہیں، چائے کے لیے۔ پھر 2-3 بار چائے کے لیے جائیں گے، میکڈونلڈ میں جائیں گے، کینٹکی فرائڈ چکن میں جائیں گے، اسٹاربکس میں۔ بعد میں بولیں گے رات کو کھانے پہ جائیں گے، رات میں کھانے کے لیے حرام تھوڑی ہے۔ اس کے بعد ہوٹل میں ساتھ میں سوئیں گے۔ اسے کہتے خطوات الشیطان۔ پہلے شیطان جانتا ہے کہ آپ اچھے مسلمان ہیں تو ٹیلی فون پہ بات کرنا، ٹیلی فون پہ خاتون سے بات کرنا تو حرام نہیں، لیکن بے بنیاد بات کرنا۔ اللہ فرماتے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33، اللہ کے رسول کے بیویاں سے، ہمارے امہات المومنین سے اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کی آواز
बी कंप्लेसेंट इन योर वॉइस, मतलब आवाज को आप ज्यादा खूबसूरत मत बनाओ, नहीं तो उस आदमी जिसके दिल में बीमारी है वो गलत सोचेगा। किससे कह रहे? उम्महातुल मोमिनीन से। अल्लाह ताला फरमाते हमारे अल्लाह के आखिरी नबी के बीवियों से कहते हैं, यानी अगर हाईएस्ट किसका अगर औहदा है खवातीन में वो उम्महातुल मोमिनीन का है। अल्लाह ताला फरमाते बी कंप्लेसेंट इन योर वॉइस, अपनी आवाज पे ध्यान दो, मतलब ज्यादा खूबसूरती मत करो। अगर ज्यादा हेलो हाउ आर यू, आई एम वेरी फाइन, आप कैसे हो, मैं तो बहुत अच्छी हूं। अच्छा आपने एक पिक्चर देखी अमिताभ बच्चन का? हमने देखा। अभी क्या जरूरत है आपको बात करने? बात करना हराम ने लिखना, बात करते तो ज्यादा कंप्लेसेंट मत हो, मतलब ज्यादा खूबसूरत से बात करेंगे तो क्या होगा? अल्लाह फरमाते सूरह रूम में सूरह नंबर 30 आयत नंबर 21 में, अल्लाह ने मर्द और औरत के बीच में मोहब्बत डाली। मर्द और औरत मतलब बीवी और शोहर के, लेकिन अब बीवी शोहर ने फिर भी मोहब्बत आ जाती है तो ये हराम मोहब्बत है। खुतवा तो शैतान, तो सेक्रेटरी रखेंगे, बहाना चाहिए भाई अच्छी है वो, क्या जरूरत है? मर्द क्या मर गए? तो ये सब हिजाब के खिलाफ है, सिर्फ कपड़े पहनना नहीं। तो हम देखते हम आमतौर पे इश्तिहार लोग मुज़ाकिर में क्यों आप बोलते हैं यूट्यूब के एडवर्टीजमेंट हराम है? क्योंकि उसके अंदर ऐड हराम है। 75% हैंड के अंदर आप देखेंगे खवातीन है, मोटरसाइकिल ऐड में खातून है, गाड़ी की ऐड में खातून है। मुझे किसने कहा BMW के ऐड के अंदर एक लड़की खड़ी है बिकिनी में और उस पर लिखेला टेस्ट ड्राइव हर नाउ, उसे अभी चखो। किसको? गाड़ी को या लड़की को? क्या हो रहा है? हम हमारे माँ को बेच रहे, बीवियों को बेच रहे, बहन को बेच रहे, क्या हो रहा है? और कहते हैं मॉडर्न हो गए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिना से दूर, जिना के करीब मत आओ। अल्लाह ताला कई जगह कहते कुरान में खुतवातु शैतान, मतलब शैतान से तो बचो है, शैतान के स्टेप से खुतवातु शैतान। अगर वो पता है कि आप अच्छे मुस्लिम हैं तो वो चीज करेगा जो मुबाह है, लेकिन उसके बाद आस्ते आस्ते आएगा। तो पहले आप जोख लो ना। मैं देखता हूं मुस्लिम माशरे में औरत आदमी हाथ मिला रहे, अरे हाथ मिलाना खराब है क्या? कितने जाहिल लोग हैं आप, हाथ मिलाना खराब है क्या? अल्लाह के रसूल फरमाते अगर एक आदमी एक गैर महरम औरत को छूता है तो सिर में खील ठोकना बेहतर है। सिर में खील ठोकना बेहतर है बनिस्बत एक गैर महरम औरत को छूना। अरे लेकिन वो तो मेरी बेटी है, सिर्फ 16 साल की है। 16 साल की बेटी के हो जायज है, अगर आपकी बीवी ने उसे जन्म नहीं दिया आप छू भी नहीं सकते। बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी इस्लामाबाद में जब मुझे तकरीर के लिए बुलाया गया था। कहा गया था कि वे अनाथ ऑर्फन बच्चों को, तो उनके में पूरी मेरी चेंज करके मेरा स्केड्यूल 10 मिनट उनको मिलने वाला था। वो तो पूरा फोटो सेशन था, बच्चे तो पीछे रह गए, फोटो ले रहे। और बिना कहे कि कई लड़कियां स्टेज पे आ गए, बालिग लड़कियां 14 साल 15 साल, और हिजाब भी नहीं सही। इतनी बड़ी फौज आ गई तो क्या करने का, भाग जाने का। हम झगड़ा करूं उधर, लोग मुझे कुछ भी बोले, बुज़दिल बोले, कुछ भी बोले, कार बोले, मैं तो मेरे अल्लाह और अल्लाह के रसूल पूरा लाइफ टेलीकास्ट हो, मैं तो भाग गया।
हाँ, डर के भाग गया। मैं क्या झगड़ा करूं सर? तो डिबेट हो गया उसके ऊपर, और ऑर्फनेज का मालिक कहता है ये तो मेरी बच्चियां हैं। मैं बोला तुम छू भी नहीं सकते उनको। बच्ची बोलो ठीक है, वहां तक के ठीक है, बेटा बोलो ठीक है, आप अगर खाना खिलाते उसको आप छू भी नहीं सकते। जब भी वो बालिग हो गई तो आप छू भी नहीं सकते। अगर आपकी बीवी ने जन्म दिया ठीक है तो जायज है। तो किधर गया अपना माशरा, किधर गया स्वीट होम? सबसे स्वीट होम जन्नत है भाई। जन्नत से अच्छा स्वीट होम तो दुनिया में नहीं है। और अगर आप जाकिर नाइक की कैसेट को देखते हैं, आप मेरे फैन हैं, तो ऐसे हरकत क्यों करते भाई? और जब तक मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे अमल करता हूं, आप मेरी बात पे अमल कर सकते। जिस दिन मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से भटक जाऊंगा, आप कभी मेरा साथ मत देना। नाज़रीन, अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि जिस तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक ने बेहयाई के हवाले से बात की, और जिस तरह से औरतें मुंह पर मेकअप थप कर और सहाफ़त के नाम पर, या दीगर जो डांसर्स होती हैं, जो एक्ट्रेस हैं, जो सो कॉल्ड मॉडल हैं, या इस तरह की औरतें जो बेहयाई को प्रमोट करती हैं, या बेहुदा लिबास पहनकर बेहयाई फैलाकर और गंदी बातें करके, घटिया गुफ्तगू करके, गंदी एक्टिंग करके, गंदे गाने गा के, मुजरा करके, या किसी भी तरह से बेहयाई को फैलाती हैं, तो इस्लाम में ये सरासर हराम है। अब इकरारुल हसन के नज़दीक ये अब इकरारुल हसन के नज़दीक ये हलाल होता होगा, लेकिन इस्लाम के नज़दीक ये हराम है और सख्त गुनाह है इसका। और अगर इकरारुल हसन को कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि ठीक है, हमारी सोसाइटी, हमारा समाज ऐसा है कि जहाँ पर बेहयाई आजकल बढ़ती जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब उस बेहयाई को हम पॉजिटिव दिखाने के लिए, दुनिया की नज़र में बेहयाई के लिए माहौल पैदा करने के लिए, नाउज़ुबिल्लाह, हम डॉक्टर जाकिर नाइक से इख्तलाफात इसलिए करें, डॉक्टर जाकिर नाइक से बुग़्ज़ इसलिए करें, या डॉक्टर जाकिर नाइक पर बहतानबाजी, इल्ज़ाम तराशी इसलिए करें क्योंकि अब चूँकि बेहयाई आम हो चुकी है, तो अब बेहयाई को प्रमोट हो जाना चाहिए। और इस्लाम ने जो अहकामात दिए उसको उसको हमें साइड पे कर देना चाहिए। तो ये सरासर इकरारुल हसन की तरफ से बहुत बड़ी ज़्यादती थी। इकरारुल हसन को जो अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी, जो अल्लाह पाक ने इज़्ज़त से नवाजा, वो इसलिए था कि क्योंकि वो हक़ के रास्ते पर खड़ा था और वो बातिल के ख़िलाफ़ अपना जिहाद कर रहा था या अपनी कोशिश कर रहा था। लेकिन जब इकरारुल हसन बातिल पर खड़ा होगा और हक़ के ख़िलाफ़ बोलेगा, जो इंसान हक़ की बात करता है उसके ख़िलाफ़ बहतानबाजी करेगा, इल्ज़ाम तराशी करता है, तो इसको लगता है कि पाकिस्तान में तमाम तर लोग अब इसके इतने बड़े फ़ैन हो गए हैं कि अंधाधुंध आंखें बंद करेंगे, अंधे होकर इसकी पैरवी करेंगे या इसकी बातों पर कोई तनकीद नहीं करेंगे। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इकरारुल हसन अगर अच्छा काम करेगा तो सभी उसको अप्रिशिएट करेंगे। अगर इकरारुल हसन इस तरह की घटिया गुफ्तगू करेगा या इस तरह के अल्लाह के वली, दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलर के खिलाफ इस तरह से गुफ्तगू करेगा, तो ये मुल्क जिसने इसको इज्जत दी है वो इसको बेइज्जत भी कर सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।